السلام علیکم۔ آج ہم جن ذرائع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے موضوع کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، یہ موضوع قرآن کی وحی سے متعلق ہے۔ بالکل، خاص طور پہ یہ کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی، بعض اوقات احکامات میں تبدیلی کیوں آتی تھی، اور سب سے اہم، قرآن نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب کیسے دیا۔ اور یہ کوئی معمولی الزامات نہیں تھے، یہ تو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن کے الہی ہونے پر حملے تھے۔ جی، اور آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا کلام کس طرح منطق، انسانی نفسیات اور خود تاریخ سے اپنے حق میں دلائل پیش کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم سورۃ النحل کی کچھ آیات کا سہارا لیں گے۔ جی، آیات 101 سے 110 تک، اور آج ہم ان آیات کو ان کی قدرتی ترتیب یعنی سوئدی ترتیب میں دیکھیں گے۔ اسینڈنگ آرڈر میں۔ جی، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ ترتیب ہمیں ایک مکمل کہانی سناتی ہے، ایک دلیل کی طرح جو سٹیپ بائی سٹیپ بنتی ہے نا؟ بالکل، پہلے ایک اعتراض، پھر اس کا جواب، پھر دوسرا اعتراض اور اس کا جواب، اور پھر آخر میں ایمان والوں کے لیے تسلی اور رحمت کا پیغام۔ تو یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں سے آپ کہہ لیں کہ مکالمہ کرتا ہے۔ بہت خوبصورت، تو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 101 سے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو۔ اچھا، یہاں یہ آیت بدلنے کا تصور، جسے نسخ کہتے ہیں، یہ کافروں کے لیے ایک بہت بڑا اعتراض تھا۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جو بدلتا رہتا ہے۔ بالکل، ان کا الزام تھا کہ لگتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنگین الزام تھا۔ بہت سنگین، اور دیکھیں اس کے جواب میں جو حکمت ہے وہ آج ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس اصول کو آپ پروگریسو ریولیشن کہہ سکتی ہیں، مطلب بتدریج رہنمائی۔ ذرا سوچئے، کیا ایک بچے کو پہلے ہی دن الجبرا سکھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، پہلے تو گنتی سکھاتے ہیں۔ جی، پہلے گنتی، پھر جمع، تفریق، اور پھر مرحلہ وار آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تضاد نہیں، یہ تربیت ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کی ٹریننگ تھی۔ بالکل، ایک معاشرے کی روحانی اور اخلاقی تربیت۔ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کی حالت دیکھ کر دوا کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، یا جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹس آتے ہیں۔ ہاں، ورژن 1.0 پھر 1.1۔ جی، اور ہر نیا ورژن پچھلے سے بہتر ہوتا ہے اور نئی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسانی معاشرے کو ان کے حالات اور ذہنی آمادگی کے مطابق بہترین حکمت عملی یعنی آپٹیمائزیشن کے تحت تیار کر رہا تھا۔ یہ کوئی تضاد نہیں تھا، یہ خالص حکمت تھی۔ آپ کی بات سن کر مجھے انسانی نفسیات کا خیال آیا۔ نیورو سائنس میں ایک چیز ہے، نیورو پلاسٹیسٹی۔ جی، یعنی ہمارا دماغ نئی معلومات اور بڑی تبدیلیوں کو آہستہ آہستہ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کسی معاشرے پر ایک دم سے بہت سخت قوانین نافذ کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بغاوت ہوگی، ذہنی دباؤ بڑھے گا۔ بالکل، اور اس کی بہترین مثال شراب کی حرمت ہے۔ ایک ہی حکم میں اسے حرام نہیں کیا گیا، بلکہ 3 مراحل میں معاشرے کو اس کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ تو آج کے ایڈکشن وڈرال ماڈل سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ سبحان اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ جب قبلہ یروشلم سے مکہ کی طرف تبدیل ہوا تو یہودیوں اور منافقین نے بہت شور مچایا، طنز کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جذباتی تقریر نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ بس خاموشی سے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ خود بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کے مصنف نہیں ہیں، بلکہ صرف اس کے وصول کنندہ اور امین ہیں۔ یعنی آپ کا کام صرف حکم ماننا تھا؟ جی، چاہے لوگوں کو وہ کتنا ہی عجیب لگے۔ تو اس پہلے اعتراض اور الزام کا جواب آیت نمبر 102 میں دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے، تم فرماؤ، اسے روح القدوس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اس ایک آیت میں تو سب کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ جی، اس میں 3 مقاصد واضح ہیں۔ پہلا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم کرے۔ اور نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ جب مشکل حالات میں آپ کو مسلسل رہنمائی اور حوصلہ افزائی ملتی رہے تو آپ کی ذہنی مضبوطی یعنی مینٹل ریزیلینس بڑھتی ہے۔ اچھا،
تو 23 سال تک وحی کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا بالکل یہی کام کر رہا تھا۔ جب بھی مسلمان کمزور پڑتے، کوئی نیا چیلنج آتا تو وحی ان کا ہاتھ تھام لیتی تھی۔ اور دوسرا اور تیسرا مقصد ہدایت اور خوشخبری، یعنی ایک طرف تو راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، اور دوسری طرف حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اس راستے پر چلنے کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ یہ تو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین فارمولا ہے، کلیئر ڈائریکشن اینڈ اسٹرانگ موٹیویشن۔ بالکل، اور وحی کے نازل ہونے کا جو انداز تھا وہ بھی اس کی سچائی کی دلیل تھا۔ اچھا، جیسے صحابہ کرام بتاتے ہیں جی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تو سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ بھی وحی کے بوجھ سے بیٹھ جاتی۔ جی، تو یہ کوئی اندرونی خیال یا سوچ نہیں تھی، یہ ایک بیرونی انتہائی طاقتور حقیقت تھی جس کا تجربہ سب کر رہے تھے۔ اچھا، تو یہ جواب تو بہت واضح تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اعتراض کرنے والے اتنی آسانی سے کہاں مانتے ہیں۔ بالکل نہیں مانتے۔ ان کا اگلا الزام پہلے سے بھی زیادہ ذاتی تھا، اس کا ذکر آیت نمبر 103 میں ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں، اس نبی کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کسی اور انسان سے سیکھ کر بتا رہے ہیں۔ جی، اور اس کا جواب تو قرآن نے ایسی منطق سے دیا ہے جو آج بھی لاجواب ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس آدمی کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے، اور یہ قرآن تو روشن عربی زبان ہے۔ کمال ہے، یعنی جس شخص پر تم الزام لگا رہے ہو وہ تو ٹھیک سے عربی بول بھی نہیں سکتا۔ اور یہ قرآن عربی زبان کا وہ شاہکار ہے جیسا کلام آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ اور دیکھیں، یہ لسانیات یعنی لنگوسٹکس کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ایک غیر مقامی شخص جس کی مادری زبان کوئی اور ہو، وہ کبھی بھی کسی دوسری زبان میں ایسا ادبی شاہکار تخلیق نہیں کر سکتا، خاص طور پر ایسا جو زبان کے ماہرین کے لیے بھی چیلنج بن جائے۔ بالکل، قرآن صرف عربی نہیں بلکہ عربی مبین ہے، ایسی عربی جو خود اپنی وضاحت کرتی ہے، جو فصاحت اور بلاغت کی انتہا پر ہے۔ اور سیرت میں بھی تو اس کی دلیل موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، آپ نے کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا یا شاعری نہیں سیکھی۔ جی، اور دوسرا یہ کہ جس اجمی غلام پر وہ الزام لگاتے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ خود قرآن کی آیات سن کر اتنا متاثر ہوا کہ صدق کے دل سے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ اسے آج کی زبان میں میسج آتھینٹسٹی ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب پیغام اتنا طاقتور اور سچا ہو کہ وہ اپنے مخالف کو بھی اپنا قائل کر لیں، پیغام خود اپنی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن جائے۔ ان دو بڑے الزامات کو رد کرنے کے بعد آیت 104 اور 105 میں اللہ تعالیٰ ایک حتمی فیصلہ سناتا ہے۔ جی، آیت 104 میں فرمایا، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے، بلکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت کا بیان ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر تکبر کی وجہ سے بار بار سچائی کو جھٹلاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ بالکل، یہ اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے جس کا نتیجہ پھر گمراہی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور پھر آیت 105 میں تو اللہ نے پوری میز ہی پلٹ دی۔ فرمایا، جھوٹا بہتان تو وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ بہت گہرا نفسیاتی نکتہ ہے، یعنی جھوٹ گھڑنا اور بہتان لگانا ہمارا کام نہیں، یہ تو تمہارا اپنا کردار ہے، اے ایمان نہ لانے والو۔ اور جھوٹ کا تعلق ہمیشہ ایمان کی کمزوری، تکبر اور سچائی کا سامنا کرنے سے فرار سے ہوتا ہے۔ جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت سے پہلے ہی مکہ کے لوگ الصادق اور الامین یعنی سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سچائی کی گواہی تھی۔ بالکل، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف۔ یہ آیت اسی حدیث کی روحانی بنیاد ہے۔ اچھا، تو یہ الزامات اور ان کے جوابات تھے،
لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بہت ہی ذاتی اور انسانی پہلو بھی ہے، خاص طور پر جب بات ایمان پر جبر اور دباؤ کی آتی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں گفتگو کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 106 کی طرف۔ جی، اور یہ آیت اسلام میں رحمت اور حقیقت پسندی کے ایک بنیادی اصول کو واضح کرتی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کفر کرے ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے پیچھے ایک بہت ہی دردناک اور مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا۔ جی، اور ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کا۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور کے وہ لوگ تھے جن پر ایمان لانے کی وجہ سے بے تحاشا ظلم کیا گیا۔ ان کے والدین کو اتنی اذیت دی گئی کہ وہ شہید ہو گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہید خاتون بنی۔ اور اسی ظلم کے دوران جب حضرت عمار پر ناقابل برداشت تشدد کیا گیا تو ان کی جان پر بنائی، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے وہ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوں گے اس احساس جرم کے ساتھ کہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن یہاں اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں۔ اللہ نے فوراً یہ آیت نازل فرما کر واضح کر دیا، جی، کہ اصل چیز دل کی نیت ہے۔ اللہ نے دو لوگوں میں فرق کیا، ایک وہ جسے مجبور کیا گیا مگر اس کا دل ایمان پر مضبوطی سے قائم تھا، وہ معاف ہے، اور دوسرا وہ جس نے بغیر کسی مجبوری کے خوشی خوشی دل کھول کر کفر کو قبول کیا، وہ اللہ کے غضب کا حقدار ہے۔ یہ اصول اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ آپ کے دل کی وفاداری کو دیکھتا ہے، نہ کہ ظلم کے تحت زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو۔ اور جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عمار رضی اللہ نے کفر کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، ہرگز نہیں، عمار تو سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت عمار خود روتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا، تم نے اپنے دل کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، ایمان پر مطمئن۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو تم بھی دوبارہ ایسا ہی کرنا۔ یہ نبی رحمت کی انتہا ہے۔ یہ دین حقیقت پسند ہے۔ یہ شہادت کا بھی احترام کرتا ہے، جیسے حضرت خبیب نے جان دے دی مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ انسانی کمزوری کی حالت میں رعایت بھی دیتا ہے۔ یہ دین انتہا پسندی کا نہیں، توازن کا دین ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد آیات 107 سے 109 میں اس بات کی گہرائی میں جایا گیا ہے کہ آخر لوگ کفر کرتے ہی کیوں ہیں۔ 107 میں اصل وجہ بتائی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ تو یہ انکار فکری نہیں بلکہ ایک جذباتی اور مادی انتخاب ہے، یہ دل کا فیصلہ ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے واضح مثال ابو جہل کی ہے۔ ایک نجی محفل میں اس نے خود اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے بنو ہاشم کی نبوت مان لی تو ہماری سرداری اور عزت کا کیا ہوگا؟ یعنی اس نے جان بوجھ کر اپنی انا اور دنیاوی فائدے کے لیے سچائی کا انکار کیا۔ جی، اور جب کوئی شخص بار بار ایسا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ آیت 108 اور 109 میں بتایا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اور پھر اس میں شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ مہر اچانک نہیں لگتی، یہ مسلسل انکار، مذاق اڑانے اور سچ سے منہ موڑنے کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ جی، انسان روحانی طور پر اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اسے سچ اور جھوٹ میں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سرداروں نے بادشاہت، دولت، سب کچھ پیش کیا، صرف اس شرط پر کہ آپ یہ پیغام چھوڑ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ تو ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو چنا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آخرت کو چنا۔ انتخاب بالکل واضح تھا۔ جی، اس ساری گفتگو کے بعد جہاں انکار اور عذاب کا ذکر ہے، کہانی ایک بہت ہی امید بھرے موڑ پر ختم ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا کیا بنا جنہوں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی؟ اس کا جواب اس سلسلے کی آخری آیت نمبر 110 میں ہے۔ جی، اور یہ آیت ان تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک انعام کی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے،
پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب ان سب کے بعد ضرور بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس ایک آیت میں تو پوری مکی زندگی کی جد و جہد کا خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اللہ نے یہاں نجات اور رحمت کے 4 مراحل بیان کیے ہیں، اور ہر مرحلہ ایک قربانی ہے۔ پہلا ہے فتنو، وہ آزمائے گئے، ان پر ظلم ہوا۔ دوسرا ہاجرو، انہوں نے ہجرت کی، ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر، مال، رشتے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تیسرا جاہدو، انہوں نے جہاد کیا، مدینہ پہنچ کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، صبرو، انہوں نے صبر کیا، ان تمام مشکلات میں ثابت قدمی دکھائیں۔ یہ آیت ان صحابہ کی کہانی ہے جنہیں مکہ میں کمزور اور بے بس سمجھا جاتا تھا، جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، یہ آیت ان کے درد کو، ان کی قربانیوں کو عزت بخش رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیکھا، سب کچھ قبول کیا۔ اور مدینہ میں آ کر یہی لوگ امت کے ستون بن گئے۔ اور آیت کا اختتام اللہ کے 2 سب سے خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ بے شک تمہارا رب ان سب کے بعد ضرور بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پچھلی غلطیاں، مجبوری میں کہے گئے الفاظ، کمزوری کے لمحات سب مٹا دیے گئے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو ان کے برے وقت میں قید نہیں رکھتا۔ وہ ان کی جد و جہد کو دیکھتا ہے اور پھر انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کس طرح منطق، نفسیات اور خود انسانی فطرت کی گواہی سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیتا ہے۔ جی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کفر کی اصل وجہ اکثر دلیل کی کمی نہیں بلکہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور ایمان کی اصل پہچان آزمائش کے وقت صبر کرنا ہے۔ بالکل۔ ان آیات میں 2 راستے بالکل واضح کر دیے گئے ہیں۔ ایک راستہ دنیا کو چننے کا ہے، جس کا انجام دل پر مہر لگ جانا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ اور دوسرا راستہ آخرت کی خاطر دنیا کی آزمائشوں پر صبر کرنے کا ہے، جس کا انعام اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ اور انتخاب ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی تھی جی، کہ سب سے بڑی بد نصیبی دل کی غفلت ہے اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ آج کے دور میں جہاں دنیا کی کشش، سوشل میڈیا کا دباؤ اور مادی کامیابی کا شور شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہے، ایک جاگے ہوئے دل کا کیا مطلب ہے؟ اور اس روحانی بیداری کو حاصل کرنے اور پھر اسے ہر روز کی زندگی میں قائم رکھنے کا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟